کیا ڈونلڈ ٹرمپ جہادیوں کے لیے ایک نائٹ میئر ثابت ہوں گے؟ لیکن اس سے پہلے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت سعودی عرب کے MBS بھی محمد بن سلمان بھی نائٹ میئر ہیں، اماراتی بھی نائٹ میئر ہیں، لیکن ٹرمپ کے نائٹ میئر ہونے کے سلسلہ میں جہادیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہونے کے سلسلہ میں دنیا کو بہت امن اور سکون ملے گا، اس لیے کہ ویسٹرن ورلڈ میں پولیٹیکل کریکٹنیس اس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ ویسٹرن ورلڈ ہی انسٹیگیٹ کرتی ہے، کہیں تو اپنے انٹرسٹ کے چکر میں جہادیوں کو، اور کہیں اپنی نائونیس کے چکر میں نہ صرف اپنے دیشوں کو برباد کرتی ہے، اپنے معاشروں کو برباد کرتی ہے، بلکہ پوری دنیا میں فینسی قسم کے ہیومن رائٹس کے نعرے لگا کے پوری دنیا کو برباد کرتی ہے۔ آج اس ولاگ کو سننے اور دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ کس طرح جہادیوں پہ قابو پائیں گے، اور ہمارے پاس کیا وہ ایویڈنسز ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ جہادیوں کے لیے ایک نائٹ میئر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی الیکشن سے پہلے، یعنی US الیکشن سے کچھ دن پہلے، ٹرمپ نے اپنی ایک ریلی میں جو کہا جہادیوں کے لیے، وہ پہلے سن لیجئے، پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ We've seen what happened when Europe opened their doors to jihad. Look at Paris. Look at London. They're no longer recognizable. And I'm going to get myself into a lot of trouble with the folks in Paris and the folks in London. But you know what? That's the fact. They are no longer recognizable. And we can't let that happen to our country. We have incredible culture, tradition. Nothing wrong with their culture, their tradition. We can't let that happen here. And I'll never let it happen to the United States of America. تو ڈونلڈ جے ٹرمپ نے اپنی یہ ریلی جو اکتوبر کے مہینے میں تھی، الیکشن سے کچھ دن پہلے تھی، اس میں کہا کہ پیرس اور لندن کا جو حال ہو چکا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، کہ وہاں پر کس طرح جہادیوں کے ٹولے گھوم پھر رہے ہیں، اور انہوں نے چیلنج کر دیا ہے سوسائٹی کو۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں جو اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کے موقع پر تو جہادی اور لیفٹسٹ سامنے آ ہی جاتے ہیں، لیکن جہادیوں نے جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں اپنے پاکٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ شاید وائٹ لوگوں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو جتنا بڑا مسئلہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو وہ شریعہ اپنے ہی لوگوں کے لیے جو پاکستان سے آئے ہوئے، صومالیہ سے آئے ہوئے، سوڈان سے آئے ہوئے، بنگلہ دیش سے آئے ہوئے بھارتی مسلمان، ان پر جہادی زندگی اجیرن کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ کمیونٹیز بھی اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جہادیوں کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ شکر ہے، میں تو مسلم ایکسپریشن میں کہوں گا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا ان کے پہلے دور میں سن 2016 سے 2020 کے دور میں بھی کہ انہوں نے کافی حد تک جہادیوں کے اوپر لگام جو ہے جسے کہتے ہیں کھینچے رکھی، مگر اس بار وہ لگتا ہے کہ جہاں وہ دنیا کے اور بڑے بڑے فیصلے کریں گے، وہاں پہ وہ جہادیوں کی یہ جو آمد و رفت ہے اس پہ بھی وہ روک ٹوک لگائیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، جو بائیڈن اور ان کی ایڈمنسٹریشن، اور اس سے پہلے بھی اوباما کے دور میں بھی ہم نے دیکھا، انفارچونیٹلی یہ جو ڈیموکریٹس ہیں یہ نہیں سمجھ پاتے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹس تو پھر بہتر ہیں، کینیڈا کے لبرلز اور انگلینڈ کے لیبر پارٹی کے کچھ لوگ اس وقت انگلینڈ کی لیبر پارٹی کے بہتر لیڈر ہیں ریلیٹیولی۔ اس سے پہلوں کا تو برا ہی حال تھا۔
تو یہ وہ لیڈرشپ ہے جو یورپ میں بھی ہمیں لیفٹ ایکسٹریم کی نظر آتی ہے، انگلینڈ میں بھی نظر آتی ہے، اور امریکہ میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں، اور کینیڈا میں بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے لوگوں نے. تو یہ وہ تھریٹ ہے جو کینیڈا کو بھی ہے، امریکہ کو بھی ہے، اور پوری دنیا کی سویلائزیشنز کو ہے. ابھی پچھلے سال ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تفصیل سے کچھ باتیں کی تھیں، اور بڑے ہی کلیئر تھاٹ کے ساتھ. میں چاہوں گا کہ وہ کلپ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ آفس سنبھالنے کے بعد جہادیوں کے لیے کتنا بڑا نائٹ میئر ثابت ہو سکتے ہیں. But the only other alternative is they want to destroy our country. They want to destroy our country. Under Biden, we have not one but two immigration disasters. We have one on the border, and we have one in the Biden State Department, which is admitting colossal amounts of jihadists into our communities and campuses and our refugee programs. That's why you see all of these big demonstrations in New York, in Chicago. Nobody can believe what's taking place. They're letting them in at levels that nobody's ever seen before. We cannot allow that to happen, and we don't want to be like Europe with jihads on every corner. That's what happens. I mean, we're going to be like Europe. You take a look at London, you take a look at Paris, you take a look at what's going on over there. We want to be the United States of America, and we want to make our country great again. Right now, we don't have a great country. We have a laughing stock. تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کلپ میں جو پچھلے سال کا ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو ویڈیو کلپ ابھی چند ہفتوں پرانا دکھایا، اور اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے تلاش کریں گے ویڈیو کلپس تو آپ کو ان کے پریزیڈنشل ٹائم کے دوران کے بھی کئی مل جائیں گے جس میں وہ چیلنج کرتے تھے. اسی لیے اس وقت دنیا میں جہادی جو تھے نا وہ اپنے کیڈر میں تھے. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب 2016 میں پریزیڈنٹ پہلی بار بنے تھے تو اس سے پہلے مڈل ایسٹ میں، سیریا میں، عراق میں ایک میس مچا ہوا تھا. پھر انہوں نے نہ صرف یہ سلافی جہادیوں کو بلکہ جو ایکسٹریمسٹ شیعہ جہادی ہیں بیکڈ بائی ایرانین گورنمنٹ، ان کا بھی کافی کلا کما کیا تھا جتنا وہ کر سکتے تھے. بہت سارے ان کو چیلنجز تھے، ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا کلا کما کیا تھا. ابھی انہوں نے پچھلے دنوں جو بات چیت کی، میں نے وہ بھی ویڈیو کلپ آپ کو دکھایا اور پچھلے سال کا بھی دکھایا. اور اس تقریر میں جو پچھلے سال کی تقریر ہے اس میں انہوں نے اور بھی بہت ساری اہم باتیں کی تھیں. اب یہ نہیں کہ یہ باتیں صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی کرتے ہیں، یہ باتیں مسلم دنیا کی لیڈرشپ بھی کرتی ہے. مسلم دنیا کی جو عقل مند لیڈرشپ ہے ان کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ جہادی سب سے بڑا تھریٹ خود مسلمانوں کے لیے اور مسلم دنیا کے لیے ہے. جہادیوں نے جتنے مسلمان مسلم دنیا میں مارے ہیں ڈیورنگ دا پاسٹ 25 ایئرس، وہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں. لیکن جہادیوں نے ویسٹرن ورلڈ میں بھی جو دہشت گردی کی اور ابھی بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کا بھی جو مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کو مارنا تو ہوتا ہی ہے مگر سوسائٹیز کو ٹیررائز کرنا ہوتا ہے. اور وہ نہ صرف سوسائٹیز کو ٹیررائز کرتے ہیں بلکہ وہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا بھی انسرٹ کرتے ہیں. اب جہادی تو ورلڈ وائڈ یہی کام کرتے ہیں. انفارچونیٹلی جہادیوں سے یہ سب کچھ سیکھ کے خالصانی ایکسٹریمسٹ بھی یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، اگرچہ ان کے نمبر جہادیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں اور خالصانیوں کو اندازہ نہیں کہ جب جہادی ان کو ڈیل کرتے ہیں تو وہ کتنے خطرناک ہیں. افغانستان میں جو بیچارے سکھ بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جہادیوں نے جو اب تک کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے. خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے. خالصانیوں کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے ڈیل کریں گے؟ انہوں نے جو اپنا نیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نئی سرکار کے لیے منتخب کیا ہے، اس کے نام سے ہی نہ صرف خالصانیوں کو بلکہ جہادیوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کے لیے ایک چیلنج کھڑا ہو رہا ہے اور ان کو اب اپنی جو دہشت گرد حرکتیں ان کو کم کرنا ہے. اچھا، یہ جو ایکسٹریمسٹ ہے خاص طور پر جہادی، ان کی ہمت نہیں ہے کہ یہ مڈل ایسٹ میں یعنی جو GCC کنٹریز ہیں وہاں پہ اپنی کاروائیاں کر سکیں، کیونکہ GCC کنٹریز کو پتہ ہے کہ ہم نے ترقی کے راستے پہ جانا ہے. ہم نے یہ جو دوسرے ملکوں کی ڈرٹی لانڈری ہے اس کو یہاں نہیں دھلنے دینا. ہم ان کو ڈیل کرنا جانتے ہیں.
اور ڈونلڈ ٹرمپ ہی ویسٹرن ورلڈ کے وہ واحد لیڈر ہیں جو اتنی اہم باتیں کھل کے کرتے ہیں، جبکہ ویسٹرن ورلڈ کے باقی لیڈرز کو تو جیسے سانپ سونگھ جاتا ہے۔ نہ صرف کچھ کو سانپ سونگھ جاتا ہے بلکہ ایسے لیڈر بھی ہیں ہمارے جسٹن ٹروڈو جیسے جو ان بیڈ ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ کے ساتھ اور سننے کو تیار نہیں مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ کی باتوں کو۔ ایک ویڈیو کلپ جو ہمیشہ وائرل رہتا ہے وہ سعودی عرب کے ایک منسٹر کا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں یہ عرب لیڈر اپنے وائرل ویڈیو میں جو کہہ رہے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ کے سامنے پیش کروں۔ And let me say this in English so you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. ہیٹس آف دس عرب لیڈر، کتنی پتے کی بات انہوں نے چند سیکنڈوں میں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت ایکچولی آ چکا ہوا ہے اور کئی سالوں سے آ چکا ہوا ہے، کہ یورپ میں ویسٹ میں ایکسٹریمسٹ ریڈیکل اور ٹیررسٹ وہ مسلمان دیشوں سے زیادہ ہیں، بڑے پڑے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ان چند سیکنڈوں میں اس عرب لیڈر نے بتا دی کہ اس کی وجہ بھی پولیٹیکل کریکٹنیس اور اگنورینس ہے، کہ ان کو یہ پتا ہے ٹروڈو جیسے لوگوں کو کہ ان کو اسلام کا اور مسلم دنیا کا عرب دنیا سے زیادہ پتا ہے۔ تو یہ جو اگنورینس اور ایروگنس اور سٹوپیڈیٹی ہے ویسٹرن ورلڈ کے لیڈرز کی، جس کو ایڈریس عرب لیڈرز کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، تم لوگوں کے اندر یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ زیادہ پیدا ہوں گے۔ تو یہ ہم اب کینیڈا میں، امریکہ میں کھلم کھلا دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال امریکہ میں ہی ہوپ پیدا ہوئی ہے، اور امریکہ کی ہوپ ہی دنیا کی ہوپ ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور دیش ہے، سب سے بڑی اکانومی ہے، سب سے بڑی ملٹری پاور ہے۔ اگر امریکہ کی ہی مت ماری جائے تو پوری دنیا کی مت ماری جاتی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کا جو سیکنڈ ٹینیور ہوگا وہ پہلے ٹینیور سے بھی زیادہ کلیئر ویژن پہ بیس کرتا ہوا ٹینیور ہوگا۔ فنگرز کراس، وی ہوپ سو کہ ایسا ہی ہوگا، ورنہ عرب دیش تو اپنی کوششوں میں لگے ہی ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک عرب لیڈر کی کتنی اہم بات سنی، مسلمانوں کے یا دنیا کے سب سے بڑے اسلامک دیش اور سب سے امپورٹنٹ پاورفل اسلامک دیش سعودی عرب کے فرما روا محمد بن سلمان نے بھی ابھی پچھلے دنوں چند ہفتے پہلے ایک انٹرویو میں جو کھل کے بات چیت کی، اس سے بھی ہمیں بہت امیدیں بنتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ میں وہ بات چیت کا کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. %70 of the Saudi people are less than 30 years old. And quite frankly, we will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. We want to live a normal life
a life that translates our moderate religion, our good customs. We coexist and live with the world and contribute to the development of our country and the world. This is something that there are steps that we have taken in the past that are clear. I believe that we will eradicate the rest of extremism very soon. Hats off to Mohammed bin Salman. Salute to you. इतना क्लियर विजन जो आप पेश कर रहे हैं, یہ ویژن صرف دنیا کے لیے بہتری کا پیغام نہیں ہے، خود مسلم دنیا کے لیے بہتری کا پیغام ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا نارمل زندگی گزارے، اب نارمل زندگی نہ گزارے. تھینک یو ویری مچ سر، یو سیٹ سو ویل. آپ نے بھی تھوڑے شبدوں میں بہت بڑی بات کی ہے. آپ نے کہا، محمد بن سلمان نے کہا کہ 70% سے زیادہ عرب ورلڈ اور خاص طور پر سعودی عرب کی جو پاپولیشن ہے وہ 30 سال کے لوگوں سے نیچے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اب 30 سال ویسٹ نہیں کر سکتے، فردر 30 سال ویسٹ نہیں کر سکتے کہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کا خاتمہ کریں. ہمیں امیجیٹ خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں امیجیٹ اپنی پاپولیشن کو انلائٹن کرنا ہے اور نارمل زندگی گزارنے کے راستے پہ چلانا ہے. تو یہ تو ہے مشن مسلمانوں کے دنیا کے سب سے بڑے امپورٹنٹ عرب دیش یعنی سعودی عرب کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا. اور یہی بات اب مغربی دنیا، ویسٹرن ورلڈ کے سب سے پاورفل دیش کے لیڈر ڈونلڈ جے ٹرمپ کا ہے. اگر یہ دونوں لیڈر ایک ہی پیج پہ رہیں تو اس سے نہ صرف دنیا کا بھلا ہوگا بلکہ مسلمانوں کا بھی بہت بھلا ہوگا. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.